Assalamu alaikum. Welcome to Revive FM 94.0. I'm your host, Nawaz Raja Pakistani, with your weekly program Signature Talk. آج ہم ایک اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کے جشن آزادی کے حوالے سے، جو کہ آج سے 4 دن کے بعد 14 اگست کو ہے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہو چکے ہیں، اور ہم نے اس پروگرام کے اندر سوچنا اور کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے جو گیسٹ ہیں ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان 74 سال کے اندر کیا پایا اور کیا کھویا۔ اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پروگرام کے اندر میں نے مدعو کیا ہے 2 مہمانوں کو۔ ان میں سے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب تو اس وقت پروگرام میں آ چکے ہیں، اور ایک گیسٹ جو پاکستان سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جوائن کریں گے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ابھی تک جوائن۔ افتخار افی صاحب ہیں۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 74 سال ہو چکے ہیں، اور 14 اگست کو ہم سب لوگ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ جیسے میں تو کہوں گا جس وقت ہم بہت زیادہ ینگ تھے اس وقت زیادہ ہم جوش سے مناتے تھے، اس نسبت سے آج وہ جوش جو ہے وہ ٹھنڈا ہوا نظر آتا ہے۔ صرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 74 سالوں کے اندر ہم نے پاکستان کو بنانے کے بعد ایز اے مسلم اور ایز اے پاکستانی ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ میں نے ابھی کروڑوں حمد و ثنا اور درود کے بعد میں آپ سے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے، اور اب اتنے جوش خروش سے نہیں مناتے۔ میرا خیال اب جوش خروش کے ساتھ ہوش بھی آ گیا ہے، ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ بھی ہم نے جو جوش خروش سے منایا تھا وہ منانا چاہیے، اب بھی منانا چاہیے۔ اور آپ نے اس میں درست فرمایا کہ ہمیں آزاد ہوئے 74 سال ہو گئے، اور ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، مجھ جیسے جو لوگ، جو کہ آپ بھی، جو کہ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے، ہم نے اپنے بڑوں سے جو پاکستان بنانے میں جو ان کو قربانیاں ہیں اور جو سلسلہ ہے جو ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں، ہم اس کی طرف جب اگر دیکھتے ہیں تاریخی طور پہ، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ سفر تو اب بھی جاری ہے۔ کیا وہ پاکستان جس کی کہانیاں ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہیں اور جو تاریخ میں رقم ہو گئی ہیں، کیا واقعی وہ پاکستان ہمیں مل گیا ہے؟ جب اس تاریخ کی روشنی میں، اس تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس پاکستان سے ابھی بھی ہم کوسوں دور ہیں، ابھی بھی ہمارا سفر جاری ہے، اور پتہ نہیں یہ کب تک جاری رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان بنایا تھا تو ہم نے اپنے اللہ سے اوفو بالعہد کیا تھا، اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں ایسا خطہ عرضی ایسا نصیب فرما جہاں پہ ہمیں اللہ مکمل طور پہ قرآن کو نافذ کر سکے، کیونکہ ہمارا سلوگن یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یہ وہ نعرے تھے جس کے اوپر 27 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اور آج بھی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی مائگریشن ہے اس خطے کی، نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا کے اندر یہ سب سے بڑی مائگریشن کہلائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی مائگریشن ہوئی۔ آپ یہ بتائیے کہ جب تاریخ بھی ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مائگریشن ہے، اور ہمارے سامنے وہ سلوگن بھی موجود ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس پاکستان کو حاصل نہیں کر سکے جس کی طرف آپ نے سوال کیا؟ ٹھیک ٹھیک۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب ایمانداری کے ساتھ ہمیں وہ جب تشریف لائے، پاکستان کی قیادت سنبھالی انہوں نے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی قیادت میں ان کے ساتھی اتنے مخلص نہ ملے، اور انہوں نے اسے اسلامی رخ کی طرف جو قائد اعظم چاہتے تھے اس کا رخ پھیرنا، وہ نہ پھیر سکے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی چلے گئے وہ۔ سر مجھے تھوڑا سا انٹرپٹ کرنا ہے، تھوڑی سی انٹرپشن ویسے بھی آ رہی ہے۔ جو ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں افتخار رفیع صاحب، وہ بھی لائیو آ گئے ہیں، میں ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لوں۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں ابھی ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ کیا کھویا اور کیا پایا، تو میں نے کہا آپ کو پروگرام کے اندر شامل کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جی سر۔
تو جی میں اس جو بھی وقفے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے آپ سے اس اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے واقعی جو ہمارا رخ متعین نہیں ہو سکا، اس کے بعد یہ ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ کی رحلت کے بعد تھوڑی دیر کے بعد لیاقت علی جناح کو بھی اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور اس کے بھی آج تک ثبوت ہمیں مل نہیں سکے، اور وہ جو جہاز جو کہ قائد اعظم کے لیاقت علی جناح کے قتل کے مقدمے کی تحقیق کرنے میں مامور تھا، وہ جہاز ہی غائب ہو گیا، ریکارڈ کیا غائب ہونا تھا، وہ جہاز ہی غائب ہو گیا آج تک۔ اور سب نے دیکھا کہ لیاقت علی کو جب راولپنڈی کے لیاقت باغ جلسے میں، بعد میں اس کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا، اس میں جب انہیں قتل کر دیا گیا تو وہیں اور دا اسپاٹ جو ہے اس سید اکبر کو جس نے وہ گولی ماری تھی لیاقت علی کو، اس کو ہمارا اس زمانے میں جو پولیس آفیسر تھا نجف خان، اس نے اسے گولی مار کے ثبوت ہی ختم کر دیا، اور بعد میں اس نجف کو ترقی دے کے ڈی آئی جی بھی بنا دیا گیا اور بڑے عہدوں پہ اسے لے گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ تحقیق آج تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کے ابتدائی دنوں میں، جبکہ پاکستان کے پاس اتنے سورسز موجود نہیں تھے، اور پاکستان مالی طور پہ بھی جو پاکستان کے حصے، جو ہندوستان کی طرف سے جو حصے ایسٹس آنے تھے، وہ بھی ان کو پاکستان کو جب نہیں مل سکے تو یقیناً پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس میں مبتلا تھا۔ اور لیکن اس زمانے میں، کرائسس کے زمانے میں بھی پاکستانیوں نے جو ابتدائی طور پہ ہمارے جو مسلمان تھے، اس میں بیوروکریسی بھی شامل تھی، سب لوگ تھے، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے انہوں نے کام کیا، تاکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ ہمارے پاس کاغذوں کو لف کرنے کے لیے پن موجود نہیں ہوتی تھی، تو کانٹوں سے کام لیا جاتا تھا، کانٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کاغذوں کو لف کیا جاتا تھا۔ میں اس حوالے سے اپنی نئی نسل کو، جو کہ ہماری قیام پاکستان کی تاریخ سے شاید اتنی واقف نہ ہو، میں صرف ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں جب پاکستان بٹ گیا اور بہت زیادہ خونریزی ہوئی، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس صدی کی سب سے بڑی مائگریشن تھی، تو اس وقت ایک ایک جو پورا ایک بورڈ مقرر کیا گیا کہ یہ اندازہ کیا جائے کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر یہ قتل و غارت کس قدر ہوئی، کتنا نقصان ہوا، اور کہاں کہاں پہ ہوا، اس کے قصوروار کون تھے۔ ہندوستان کے اندر آئی سی ایس کے ایک آفیسر تھے کے ایل گھابا، ان کا نام کنہیا لال گھابا تھا اس وقت، اور وہ آئی سی ایس بڑے قابل افسر تھے۔ انہوں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے پھر کتاب لکھی پیسے وائسز، وہ آج بھی موجود ہے کتاب پیسے وائسز، اور اس کتاب کے اندر جہاں انہوں نے بہت خوفناک قسم کے جو ہے وہ اپنے تجربات اور حقائق لکھے، اس میں سے ایک میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ انہوں نے لکھا کہ جب مشرقی پنجاب کے ہم نے 2370 کنویں ہم نے جب دیکھے، اس میں سے 13,000 بچیوں، مسلمان بچیوں کی لاشیں نکالنی پڑیں۔ یہ وہ بچیاں تھیں جو کہ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور وہی اسی کتاب کے اندر یہ بھی رقم ہے کہ آج تک 10,000 سے زائد مسلمان بچیاں جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، 10,000 بچیاں لاپتہ ہیں، اور بعد میں جب اور تحقیق کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ہندوؤں اور سکھ جو انہیں اٹھا کے لے گئے ہیں، اور وہ بعض ازاد سکھوں کے بچے بھی جن رہے ہیں۔ یہ مجھے کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم وہ مسلمان جو کہ اپنی بیٹیوں کے اپنے گھروں کے اندر پردے کے اندر بھی سر سے دوپٹہ اور اوڑھنی جو ہے نیچے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی ہم نے اس ملک کے لیے، 10,000 بچیاں ہماری وہاں رہ گئیں، اتنی شہادتیں ہماری ہو گئیں، اتنا بڑا جو ہے ہم نے ڈیزاسٹر جو ہے وہ قبول کر لیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے اس جو نظریاتی طور پہ جو دو قومی نظریے پہ ہم اپنے کام، اس کی وجہ سے یہی ہے کہ ہمیں حکومت میں مل ہی نہیں سکی جو کہ اس اسلام کی طرف ہمارے اس ڈائریکشن کو منتقل کر دیتے ہیں۔ چلے میں سر افتخار صاحب کی طرف آتا ہوں۔ سر آپ نے بھی سنا، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کی سنی کہ ہم نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جانوں کی قربانی دی۔ آپ کیونکہ اس وقت نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں، میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور کافی زیادہ موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا امید ہے ہماری اس نوجوان نسل سے کہ جو جیسے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب نے بتایا کہ ہمارا جو دو قومی ایک نظریہ تھا، اور ہم نے جس نیت سے اور جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا تھا اور حاصل کیا تھا، کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں یا ہم بالکل بھٹکے ہوئے ہیں؟ ابھی تک ہماری نوجوان نسل کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ ملک کس چیز کے لیے بنا تھا اور ہم نے اس ملک کو بنا کے لوگوں کو کیا ثابت کرنا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیے جی، ڈاکٹر صاحب نے جو حقائق بیان کیے 47 کے بالکل میں نے پڑھا ہے، بلکہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب
بڑے سمجھدار آدمی ہیں. انہوں نے بہت سارے حقائق وہ بیان نہیں کیے جو میرا خیال میڈیا میں بیان کیے بھی نہیں جا سکتے, اور اگر کیے جائیں گے تو بڑا اضطراب کا باعث ہوں گے. لیکن ایسا ہی تھا. پاکستان کے لیے میں نے وہ فیروز پور کی نہر دیکھی بھی ہے. میں 4 بار ہندوستان جا چکا ہوں, جس کے بارے میں ہمارے بڑوں نے بتایا تھا کہ وہ لال ہو گئی تھی لاشوں سے اور اٹ گئی تھی, تو وہ میں وہاں رویا بھی ہوں بیٹھ کے. لیکن میرے میزبانوں کو نہیں پتا تھا کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں اور کیوں رو رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں جی کہ اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی گئیں وہ بے تحاشا تھیں, بے بہا تھیں. کتنی ماؤں کے لال بچھڑے, کتنی عورتوں کے سہاگ اجڑے, کتنی سہاگنوں کو بیوہ ہونا پڑا, اور کتنی بہنیں ایسی تھی جو اپنے بھائیوں کو یاد کر کے یا بھائی بہنوں کو یاد کر کے رو رو کے پاکستان آ کے یا وہاں رہ گئے, وہ مر گئے. بالکل یہ ملک ڈاکٹر صاحب نے 100% کہا, بلکہ میں تو چاہتا ڈاکٹر صاحب بھی بولتے رہتے, اتنا اچھی بات کر رہے تھے. ہم نے کٹی ہوئی ٹرینیں وہاں بھی گئیں یہاں بھی آئیں. لیکن آپ کا جو دوسرے سوال کا پورشن ہے وہ اس کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں پاکستان کو 74-75 سال ہوئے ہیں ابھی آزاد ہوئے, 47 میں پاکستان آزاد ہوا. میں آپ کا دھیان اس طرف لے کے جانا چاہوں گا, پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی طرف. جو دنیا آج اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتی ہے, انہوں نے یہ اخلاقی تقاضے سیکھے کیسے, جس کو ہم یکسر بھول جاتے ہیں. گورے جب جنگ عظیم اول اور دوم سے پہلے ہمارے پنجاب میں, ہمارے سندھ میں, ہمارے بلوچستان میں آیا کرتے تھے تو وہ لکھتے تھے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے, کیونکہ یہاں دریا بہتے تھے, یہاں یگانگت کی تھی, یہاں محبت تھی, لوگ مل کے رہتے تھے, فصلیں اگتی تھی, واڈیاں ہوتی تھیں, ٹپے مائیے گائے جاتے تھے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں وہ یہاں نہیں ہوئی تھی. یہ خطہ اس وقت بھی جنگ کے ہاتھوں محفوظ رہا. وہ ایک الگ بات ہے کہ جنگ کا ایندھن یہاں سے بہت زیادہ انسانی شکل میں گیا, جس پہ ہم نے نہ کبھی افسوس کیا نہ کبھی روئے. اور کیونکہ وہ 47 سے پہلے کی بات تھی, تو جس طرح جلیانوالہ باغ تھا, ہم اس کو اس لیے کبھی ایڈمائر نہیں کرتے یا اس پہ بات نہیں کرتے. 47 تو پہلے کی گل ہے یار, یا 1857 کی جو جنگ آزادی تھی, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی, جس دن 1857 کی جنگ آزادی فلاپ ہوئی تھی. اس کو غدر کہا گیا تھا اور ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں. تو ان تمام شہداء کو بھی کبھی ہم نے ذکر نہیں کیا. لیکن پاکستان ان کے مقابلے میں بہت اچھا جا رہا ہے, اور میں تو بہت پر امید ہوں, کیونکہ ہم نے تو جو سیکھا ہے بابوں سے وہ یہ سیکھا ہے کہ ہم نے صرف پر امید رہنا ہے اور اچھا سوچنا ہے. پاکستان اگر قائم ہے, پاکستان اگر چل رہا ہے, اس کا ثبات قائم ہے, تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہے. برے لوگوں کی وجہ سے کبھی ملک چلا نہیں کرتے. نوجوان نسل کو میں پال رہا ہوں, اگر نسل اچھی نہیں ہے تو میں برا ہوں, اور اگر نسل اچھی طرف جا رہی ہے تو میں اچھا ہوں, کیونکہ ان کا ٹیچر یا ان کا فادر, ان کا باپ میں تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی طرح, آج کی ترقی یافتہ دنیا کی طرح 5 کروڑ انسانوں کو 2 جنگوں میں نہیں مارا. ہم نے 3.5 کروڑ انسانوں کو اپاہج کر کے یہ والے ایتھکس نہیں سیکھے جو یورپ نے سیکھے ہیں. ہم ان کے مقابلے میں زیادہ وزڈم رکھتے ہیں, ہم ان کے مقابلے میں آج بھی زیادہ اخلاقیات کے مالک ہیں. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی زلزلہ آتا ہے یا جب بھی کوئی طوفان آ جاتا ہے پاکستان میں, کوئی کرائسس آتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ قوم کیسے کھڑی ہو جاتی ہے. میں مانتا ہوں میرے نوجوان تھوڑے سے جذباتی ہو چکے ہیں, جس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہاں فلم نہیں بن رہی. فلم بہت بڑا میڈیم تھا, 75 یا 35 کا جو لینس پوری امریکہ نے, یورپ نے استعمال کیا فار دا بیٹرمنٹ آف دیئر کنٹریز, وہ ہم نہیں کر سکے, اور فلمیاں ختم ہو گئی جو کہ انسانی ذہن کی بہت اچھی نشو نما کرتی تھی. پھر ہمارا نوجوان جو ہے وہ تھیٹر دیکھنے جاتا تھا, فیملی جاتی تھی, وہاں کچھ اور ہونے لگ گیا, وہ بھی گھر بیٹھ گئے. اس کے بعد آ جا کے ٹی وی ڈرامہ بچا, اس کے اندر وہ ایک ہی طرح کے موضوعات ہیں, وہ بھی ہمارے بچوں کو گائیڈ نہیں کر پا رہے, راستہ نہیں دکھا پا رہے. پھر ہمارے یہ کتاب لکھی اور چھاپنی جو ہے نا, وہ اس کا فقدان ہو گیا, جو کہ میرا قصور ہے, میں مانتا ہوں, کیونکہ میں اس قوم کا حصہ ہوں. تو اخلاقیات کی وہ تمام چیزیں جو ہمارے اندر نرمی پیدا کر سکتی تھی, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. کیونکہ فنون لطیفہ جو ہے
یا آپ کوئی بھی تاریخ کا دور اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب کوئی قوم تہذیب اور تمدن کی معراج کو پہنچتی ہے تو وہاں فنون لطیفہ جنم دیتے ہیں، وہاں افسانہ لکھا جاتا ہے، وہاں کہانی سنائی جاتی ہے. جس طرح پرانے دور میں جو آج فلم ہے، یہ پرانے دور میں قصہ گوئی ہوا کرتی تھی، جو ہم بابا جی اشفاق صاحب کو بھی کہتے ہیں، جی اشفاق صاحب قصہ گو تھے. تو قصہ گوئی ہوا کرتی تھی، پورا گاؤں کے اندر چوپال میں سارے بیٹھتے تھے اور ایک قصہ گو آیا کرتا تھا اور وہ قصے سنایا کرتا تھا، اجداد کے، بڑے لوگوں کے، بہادر لوگوں کے یا مذہبی حوالے سے. تو وہ قصہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، ہمیں لکھنا بھی ہے، ہمیں افسانہ بھی لکھنا ہے، ہمیں شاعری بھی کرنی ہے، وطن کے گیت بھی لکھنے ہیں. اور پاکستان کے اندر کام ہو تو ضرور رہا ہے، لیکن شاید اس کا امپیکٹ اب تھوڑا دیر سے آئے گا. جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو میں اندھیرا اجالا ڈرامہ دیکھتا تھا، اور کبھی خان صاحب، کیونکہ میں خود شوبز سے ہوں، تو کبھی خان صاحب آج بھی کہیں ملتے ہیں تو میرے ذہن میں وہی ایس پی آ جاتا ہے جو انصاف پسند تھا. اور سونا چاندی جب عامر رانا صاحب یا شیوا بیگم کبھی نظر آ جائیں مجھے کسی فنکشن میں، تو میں بڑے ادب سے اس لیے ملتا ہوں کہ یہ وہ جوڑا تھا سونا چاندی کا جو لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا اور ان کے مسائل کو حل کرتا تھا اور پھر اگلے گھر کی تلاش میں نکل جاتا تھا. تو وہ جو روحانیت کا ایک عنصر تھا جوڑنے والا ہمارے ڈراموں میں، وہ طلاقوں تک اور ایکسٹرا میریٹل جو افیئرز تک چلا گیا. اس میں ہم سب بحثیت قوم ملوث ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں دونوں کے لیے ایک سوال رکھوں گا جو انشاءاللہ بریک کے بعد آ کے میں آپ دونوں سے اس کا سوال کا جواب چاہوں گا. کہ آپ نے کہا کہ ہم اخلاقیات میں اب بھی بہت اچھے ہیں. میں اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کروں گا. واقعی میں کہتا ہوں کہ ہم بہت سارے معاملات کے اندر اخلاقیات میں مغربی معاشرے سے بہت زیادہ اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر پھر بھی حسن نثار صاحب کو بھی اکثر سنتا ہوں تو حسن نثار صاحب بھی کہتے ہیں ہماری کیا اخلاقیات ہے کہ ہم جو ہے ظالم کو برا نہیں جانتے، اور اس کے لیے دل کے اندر ہمارے، یعنی کہ دل کے اندر ہمارے اس ظالم کے متعلق نرمی آتی ہے. اگر کوئی شخص برا ہے، وہ جان گیا ہے کہ ہم جان گئے کہ یہ شخص برا ہے، مگر پھر بھی ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو یہ ایک اخلاقیات کا میرے خیال میں ایک بہت ایک مثال ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی بات کی، کیا یہ اس لحاظ سے اخلاقی طور پہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہو پائے کہ جو غلط ہے اور جو شخص کرپٹ ہے، میں سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا، کسی بھی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شخص بددیانت ہے. جیسے پرانے زمانے کے اندر کسی کا پتہ چلتا تھا یہ بندہ رشوت خور ہے تو لوگ اس سے گھن کھاتے تھے، اس کے پاس نہیں جاتے تھے، کہتے یار یہ تو غلط آدمی ہے. تو اس لحاظ سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات کا جو ایک لیول ہے وہ گر گیا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب میں آپ دونوں سے چاہوں گا، مگر بریک کے بعد I have to go to the break. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم، ویلکم بیک. جی میرا سوال آپ دونوں سے، اور میں سمیع الرحمان صاحب کہ وہ اس سوال کا جواب کا آغاز کریں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات پہلے سے بڑھنے کی بجائے گر گئی ہیں؟ یہ بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے. میں دراصل بات یہ ہے کہ ہماری تنزلی کا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے جو مشاہرین ہیں ان کا بھی لیول ہم نے بہت کم کر دیا. I'm sorry to say، یعنی وہ لوگ جو ہمیں اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں قرآن تو یہ کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو اس میں تم عمل نہیں کرتے. میں اگر اپنے زمانے کے مشاہیر کی بات کروں، میں کیونکہ پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور میں اپنی داڑھی کے زیادہ سفید بالوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں میں محترم افطاری فی صاحب سے عمر میں تھوڑا بڑا ہوں، باقی چیزوں میں چھوٹا ہوں گا میں. لیکن انہوں نے میرے یہ آج ایک کمزوری کا ذکر کر دیا، بابا اشفاق صاحب کا ذکر کر دیا. میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ بابا اشفاق میرے زیادہ بڑے ہیرو ہیں یا بانو قدسیہ میری بڑی ہیرو ہیں. سچی بات، میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں آپ کو، میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا. یہ خیر یعنی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ زیادہ بہتر اس کی تشریح کر پائیں گے. لیکن میں آپ کو اپنی ذاتی، میرے مشاہیر وہ تھے اور میں نے ان سے، آپ کو پتا ہے کہ مجھے 50 سال سے زیادہ ہو گیا ملک سے باہر، اور میں جب بھی کبھی پاکستان گیا تو ان کے ہاں حاضری ضرور ہوتی تھی. تو میں نے وہ سادگی کے مرقع اشخاص کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی دفعہ ان کے ہاتھوں چیزیں میں نے کھائیں، ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے. میں آپ کو ان کی ایک چھوٹی سی مجلس کا ذکر کر دوں، اس میں پھر آپ کو اخلاقیات کا پتہ چل جائے گا.
میں جب حالانکہ میں بطور ایک اسٹوڈنٹ کے یعنی شاگرد ہونے کے ان کے پاس جب حاضر ہوتا تھا تو میرے کو بڑوں سے ان کا بڑا ایک خاص ایک تعلق تھا بابا جی کا، اور اس حوالے سے میں نے یعنی میرے دل میں یہ بھی ایک محبت تھی، اور دوسرا یہ کہ اپنے عمل سے ان سے میں جو چیزیں ابزارو میں نے کی، جو میری زندگی میں آج بھی مشعل راہ ہے میرے لیے اور میرے سیکھنے کے لیے کافی ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب ان کے پاس گیا تو امریکہ سے ایک بہت بڑے ایک سائنٹسٹ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مکھی کے اوپر ذکر کیا، انہوں نے اللہ کی صنائی کی بات ہو رہی تھی، اللہ کی قدرت کی صنائی کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹی وی کا پروگرام وہاں پہ پی ٹی وی کا سیٹ لگا ہوا تھا اور اس پہ ہونی تھی بات، لیکن اس سے پہلے کی بات میں آپ کر رہا ہوں، تو انہوں نے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا یہ جو مکھی ہے وہ اس لیے بہت سینسٹیو ہے کہ اس کی 200 سے زیادہ آنکھیں ہیں، اور میرے منہ سے فوراً نکل گیا، میں آج تک بڑا شرمندہ ہوں، میرے منہ سے فوراً نکل گیا، میں کہا بیٹھتی ویر بھی گانتی ہے، اور بابا جی نے فوراً کہا کی کیا کاکا تو وہ ان کی جو زبان بڑی شیریں اور میٹھی زبان کی کیا کاکا تو مطلب میں خاموش ہو گیا، مجھے اپنی اس اجرت پہ شرمندگی بھی ہوئی کہ میں فوری طور پہ اس کا جواب کیوں دے دیا، پھر میں نے بات بنائی، میں نے کہا جی آنکھ تو بس ایک ہی اچھی ہوتی ہے جو اللہ کو پہچان لے، جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا، وہ پروگرام ان کے سارے فل بدی ہوا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آج اسی پہ پروگرام کروں، تو پورا پروگرام دیتا ہے ایک فکر میں، یہ تھے ہمارے مشاہیر جو کہ آپ کی کسی ایک بات کو لے کے اس میں پوری آپ کی پورے معاشرے کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی جو مائیں ہیں، آج کی جو بچیاں ہیں، آج کی جو خواتین ہیں جو کہ ہندوستان کے ڈرامے کے سامنے بیٹھی ہوئی، پوری اپنی اولاد کا بھی نہیں پتا، اولاد کے ہاتھ میں ایک موبائل فون دے دیا اور اس کی کوئی تربیت کی پرواہ نہیں کی، اخلاق کو کہاں سے سیکھیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ آج اگر یوٹیوب کھولیں تو آپ دیکھیں کہ بانو قدسیہ کس طرح دھیمے دھیمے خاموشی کے ساتھ بابا اشفاق کے پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، ان کے نقشے پا پہ چل رہی ہیں، ان کے جو قدم کے نشان ہیں ان کو پاؤں رکھ کے چل رہی ہیں، اور اگر آپ ان کو اور چیز دیکھیں، اخلاق سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ کیسی سکڑ خاتون تھیں بانو قدسیہ۔ میں ان کو ان کی تحریروں کی روشنی میں نہیں دیکھتا، وہ تو پھر بہت لمبا وقت چاہیے یعنی ان کی چیزوں پر، ان کی تحریروں پہ بات کرنے کے لیے۔ میں نے اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ میں آج تک تحریروں کے حوالے سے بھی اور ذاتی ملاقاتوں کے حوالے سے فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ ان دونوں میں بڑا بابا کون ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہاں جی۔ لیکن میں بتاتا ہوں یہ اگر ہمارے مشاہد اگر وہ تھے اور وہ رہتے، اور میری یہ درخواست ہے کہ ان کا شعبے سے تعلق ہے، تو یہ وہاں سے ایسی مائیں ڈھونڈ کے لائیں، ایسے بابے ڈھونڈ کے لائیں اپنے ڈراموں کے اندر۔ آج ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، میں اپنی مجھے بھی کیونکہ شرم آتی ڈرامہ بہت دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کے مناظر، عجیب و غریب قسم کی اسٹوریاں بتائی جاتی ہیں، اور مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے پاکستان کے جو بارز وجود آنے کے جو اسباب تھے، اس پہ کتنے ڈرامے بنائے ہم نے، کتنی فلمیں بنائی ہم نے، کتنے اور ہم نے پروگرام کیے، کتنے مذاکرے کیے۔ میں افتخار صاحب سے نہیں پوچھ رہا، میں من حیث قوم کا ایک فرد ہونے کے مطلب میں آپ سب سے سوال رکھتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم جیسے لوگ جو کہ ملک سے نکلے پڑھنے کی خاطر کے جا کے پھر ہم ملک کی خدمت کریں گے، لیکن جب ملک کی خدمت کا جذبہ لے کے گئے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کوئی شکوہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ پاکستان واقعی آپ نے صحیح فرمایا، پاکستان بڑا جذباتی ملک ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور عرض کر دوں کہ پچھلے 4 دن پہلے برطانیہ کی حکومت نے ہندوستان کو کورٹ کی لسٹ سے، ریڈ لسٹ سے امبر لسٹ میں لے آئے اور پاکستان کو نہیں لائے وہ، حالانکہ ہندوستان جو تھا وہ کووڈ UN جو WHO کی فہرست کے مطابق یعنی خطرے کی دوسری علامت کو چھو رہا ہے، دوسرے نمبر پہ ہے، اور پاکستان 33ویں نمبر پہ ہے۔ اور یہ اس دفعہ یہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ چل رہا ہے، یہ انڈیا ہی کو تحفہ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم اس پہ یہاں بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں، کوئی پاکستانی ہے؟ ایک عرصے سے اگر آپ لوگ پوچھتے ہیں، میرے خود جو موجودہ وزیر اعظم ہے ہمارے دوستوں میں، ہمارے ساتھ ہی اکٹھے ہی کام کرتے رہے پارٹی کے اندر، اب بھی ہے، وہ خود بہت سے سوالات کرتے ہیں پاکستانی کے بارے میں، کہتے ہیں پاکستان بڑی ایموشنل قوم ہے۔ تو یہ ایموشنل قوم ہے تو آپ پارلیمنٹ کے اندر آنے کے لیے 1 لاکھ دستخط کی ضرورت تھی، ہم نے 26 گھنٹے میں 1 لاکھ دستخط کر دیے، 26 گھنٹوں میں 1 لاکھ دستخط کر دیے، آن لائن کر دیے، اب وہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے، اور ابھی پارلیمنٹ میں ڈسکس ابھی ہونا ہے اسے باقی، لیکن اس سے پہلے اب یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ابھی 3 ہفتے کے بعد جو سیکنڈ جو آئے گا، گورنمنٹ جو اس میں نظر ثانی کر رہی ہے، اب ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ پاکستان کو امن میں لے آئے۔ جذبات کا تو یہ عالم ہے، جذبات کا یہ عالم ہے کہ ہم نے
وہ پاکستان جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جو تھے وہ اور دوسرے عبدالرحمن نشتر اور ایسے جو بڑے عظیم مطلب شخصیت ہمیں دے گئیں، ہم تو اس کا پالن نہیں کر سکے. 71 میں کیا ہو گیا، 2 لخت ہو گیا پاکستان. چلیں سر، یہی کویشچن میں افتخار صاحب کی طرف دوبارہ لے کر جاتا ہوں کہ جیسے سمیع اللہ ملک صاحب نے ڈراموں کا ذکر کیا کہ میں وہی اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی اس بات کو کنڈیس نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اخلاقیات آپ سمجھتے نہیں گر گئے. آپ ڈراموں کی حد تک، کیونکہ آپ کا تعلق شوبز سے بھی ہے، تو آپ سمجھتے نہیں کہ ڈراموں کی اگر اخلاقیات دیکھیں تو استغفر اللہ بہت ہی زیادہ گر گئی ہیں. اس کے اندر فیملی کا سسٹم کو چلے ایک پہلے دکھایا جاتا تھا اشفاق احمد صاحب کے دور میں یا بانو قدسیہ کے دور میں. آج کل کے ڈراموں کے اندر صرف ایک، میں تو گھر میں کہتا ہوں مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے پاکستانی ڈرامے جس کے اندر صرف لڑکی اور لڑکے کا چکر دکھایا جاتا ہے اور کچھ نہیں دکھایا جاتا. اگر اس کو میں کمپیئر کروں ایک ارطغرل ڈرامہ کو آپ دیکھ لیں یا اس کو دیکھ لیں جس کے اندر وہ ایک چیز دکھائی گئی ہے، آپ کو اپنا مسلمان کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ مسلمان کیسے تھے اور کیسے انہوں نے جد و جہد کر کے ایک سلطنت بنائی. تو ہمارے پاکستان کے اندر جو پاکستان بنا یہ بھی جد و جہد سے بنا نا. ان ڈراموں کے اندر یہ صرف اس جد و جہد کو تو دکھایا نہیں گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ڈراموں کے آج کل کے جو اخلاقیات ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہیں کہ بالکل ہی گر گئے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ڈراموں کی ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈرامہ جو ہے نا یہ چینل، پرائیویٹ چینل زیادہ بناتا ہے اور وہ اس کو پرائیویٹ چینل کو چلاتا ہے کنزیومر ہیں عورتیں. یہ ڈرامہ دیکھتی ہیں کیونکہ ڈرامہ چلا رہا ہے شیمپو، ڈرامہ چلا رہا ہے موبائل سم، ڈرامہ چلا رہا ہے جو بھی کمرشل آ رہا ہے، اور کمرشل آتا ہے ان خواتین کی وجہ سے جو ڈرامے دیکھتی ہیں. اور ایک ریٹنگ کا ایک سسٹم انہوں نے بنا رکھا ہے جو میں یہاں ڈیٹیل میں بتانا نہیں چاہوں گا. اس سے جس موضوع کی ریٹنگ آ جاتی ہے اس کو ہٹ قرار دے کے باقی سارے چینلز بھیڑ چال میں لگ جاتے ہیں اور اسی طرح کے چینلز ڈرامے بنانے شروع کر دیتے ہیں. رہی بات، یہ تو ان کی مجبوری میں نے بتائی، لیکن میں بالکل ڈاکٹر صاحب اور آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جی کہ بالکل میں بحیثیت رائٹر بھی بڑا شرمندگی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ جب مجھے بہت سارے ڈرامے اس لیے چھوڑنے پڑتے ہیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ یار اس کا یہ والا سین کر دیں، تو میں کہتا ہوں یار میں نے ڈرامہ نہیں لکھنا، اور مجھے کئی سال بے روزگار رہنا پڑتا ہے، لیکن میں رہتا ہوں. لیکن اکیلا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر میں جو ڈرامہ چھوڑتا ہوں اس کو لکھنے کے لیے 36 لوگ اور ہوتے ہیں. یہ تو بات ہوگی ڈراموں کی، اور باقی ڈرامے جو ہیں ہمارے وہ اخلاقیات کی میں نے اس کا سونا چاندی ایک بھی نہیں ہے. یا ایس پی کبھی خان کہیں نظر نہیں آتا، یا وارث اور راہیں جس طرح کے وہ ڈرامے ہوا کرتے تھے، وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جہاں تک پاکستانی قوم کی بات کی جاتی ہے، اور میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کے سننے والے اور آپ لوگ سمجھ سکیں، پاکستان ایک بہت محفوظ اور ایک بہت اعلیٰ ملک ہے. اچھا یہاں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی سے بات کرتا ہوں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وار ہو رہی ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اب کوئی جنگ میرا نہیں خیال میزائلوں سے ہوگی، اب اسی پہ ہوگی جتنی جنگیں ہوں گی. ایک خبر ہوئی موٹر وے پہ، ایک واقعہ ہوا. جس دن موٹر وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا اس دن 23 کروڑ میں سے 12.5 کروڑ عورتیں اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ تھیں. ہم اس کو بھول گئے، اے کیوں آیا، کیوں ایسی. اب وہ اتنا شیئر ہوا، 1.5 مہینے 2 مہینے آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے. ایک نئی خبر آ گئی، گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، کوئی کہتا گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا. وہ بھائی میں بالکل بہت بری بات ہے، پاکستان میں ایک کیس بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں انسان رہتے ہیں، جہاں بندہ رہتا ہے، ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ انسان، حضرت انسان وہ ہے، اس نے اگر انبیاء کی تقلید کی ہے تو اس نے انبیاء کو قتل بھی کر رکھا ہے. اگر اس نے انبیاء کی بات مانی ہے تو اس نے انبیاء کو پتھر بھی مارے ہوئے ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں صرف 2 طرح کے انسان ہیں، ایک جنتی ہیں، ایک دوزخی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ان 2 جگہ کی آفر ہمیں کرتا ہے کہ یار اگر اچھا کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا کرو گے دوزخ میں جاؤ گے. تو وہ جو پتھر مارنے والوں میں سے تھے وہ کہیں نہ کہیں سوچیاں آج بھی تو ہوں گی. تو انسان جہاں ہوگا وہاں کرائم ہوگا، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، لیکن میں جتنی دفعہ برطانیہ آیا اور میں یہاں ملا، مجھے ڈپریشن سے زیادہ لوگ نظر آئے. مجھے ڈپریشن کی وجہ سے یا اخلاقی تباہ کاریوں کی وجہ سے ڈائیورس ریشو دوسرے ممالک کے مقابلے میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے وہاں مجھے امریکہ میں اور یوکے میں زیادہ نظر آیا ہوتا ہے. مجھے وہاں آ کے پتہ لگا، ڈاکٹرز نے بتایا. افتخار صاحب تھوڑا سا ایڈ کر دوں، جو ابھی آپ نے موٹر وے کا واقعہ بتایا،
میں اس واقعے کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا. میں کہوں گا یہ ہوتے ہیں واقعات, ادھر بھی ہوتے ہیں, یو کے بھی اندر ہوتے ہیں, اور اس کو میڈیا کے اندر ایسے نہیں بتایا جاتا جیسے ہمارے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو بتایا گیا. اس پورے واقعے کے اندر جو ایک بات جس کی ہم اخلاقیات کی اور سوچ کی میں نے اسٹارٹ میں بات کی کہ آپ نے اس ایس پی کے الفاظ سنے تھے, میرا اس سوچ سے جو ہے نا اختلاف ہے, جس میں اس نے کہا تھا کہ یہ اس وقت نکلی کیوں. سر وہ بیچارہ جس سیٹ پہ تھا اس کو سارے حقائق پتا تھے, وہ سچ نہیں سی بول رہا. آپ مجھے کہیں کہ جی آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے, تو میں چھپانے کے لیے کہہ دوں گا یار میں ایسے ڈرامے نہیں لکھتا. وہ بے وقوف آدمی نہیں تھا, میں اس وقت نہیں بولا تھا, آج بات کرتا ہوں, کیونکہ ہم ویسے بھی بابوں کے ماننے والے اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرتے نہیں ہیں. سر میں دیکھیں ایک بات کو سمجھ لیجئے, ایک شخص ہے اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. جی جی. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ یہ سوچیں یار انہیں بیان دیتا کیوں ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں, ایک پارٹی بنتی ہے پاکستان میں جو ایک عجیب قسم کا ایجنڈا لے کر آتی ہے, ہم اس کو گالیاں تو دے لیتے ہیں یار, کدی یہ بھی تو سوچو انہیں گل کی تھی کیوں ہے. میں مثال دیتا ہوں, میں ایک بات نہیں, میں ویسی بات کر رہا ہوں جی. دیکھیں میں کیونکہ رائٹر ہوں, میں کچھ اور چیزیں سوچتا ہوں. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, مجھے مطلب میں نے اپنی کتاب میں چکر چھولے میں لکھا کہ میں اشارے پہ کھڑا ہوا, وہاں ایک بھیک مانگنے والی آئی, میں نے اس کو 50 کا نوٹ دیا, میری بیوی نے کہا اب یہ دوسری مانگنے والی کو بھیجے گی. وہ واقعی 10-15 آ گئی, میں نے سب کو پیسے دیے, گاڑی چل پڑی. تو آئی واز کرائنگ. میں نے وہاں سے یہ نہیں سیکھا کہ یار انہیں ساروں داستا, میں نے وہاں سے یہ سیکھا کہ یار دریا دری کتنی تھی اس کے اندر, کتنی سخاوت تھی کہ اس کو اگر میں نے پیسے دیے اس نے سب کو جا کے بتا دیا. جبکہ عام رویہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر آپ کا چینل انٹرویو کے لیے بار بار بلاتا ہے, میں کسی دوسرے ایکٹر رائٹر کو نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کال کر لے اے تینوں لائیو للن کے تیری مشہوری ہو جائے گی. تو ہمارا اینگل کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیں میں ایک با علم آدمی ہوں, میں ایک رائٹر ہوں, میں بڑوں کی جوتیاں بیٹھا ہوں, اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی جوتیاں بیٹھا ہوں, اور بہت سارے ڈاکٹر سجاد صاحب کی جوتیاں سیدھی کی ہیں. ہم بہت کچھ جانتے ہیں, کہتے نہیں ہیں. یہ بھی جو ڈاکٹر صاحب کو میں نے اس لیے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نے بڑا کمال کام یہ کیا ہے, یہ تو بہت کچھ جانتے ہیں 47 کا, انہوں نے بتایا نہیں ہے اس طرح پیدا ہوگا, انہوں نے اتنا بتایا جس سے جذبہ پیدا ہوگا. تو اس لیے میں گزارش صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا, اس وقت ریفرنس اس لیے آیا تھا کہ بھائی اس بات, دیکھیں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, زینب کے قاتل نے زینب کو قتل کرنے کے بعد بغیر غسل کیے کپڑے پہنے اور عطر لگا کے وہ پتہ نہیں کون سے شہر چلا گیا, اور وہاں جا کے اس نے نعت گوئی بھی کی اور اس نے نقابت بھی کی, اس نے آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی مدت بھی بیان کی. آپ نے کبھی سوچا کہ یار یہ شخص نے ایسا کیا کیوں؟ مطلب کم از کم تو غسل تو کر لیتا نا یار. اب یہ والا فضلہ ذہن کے لوگ پیدا کیوں ہو رہے ہیں, کون کر رہا ہے, ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر نہ روکا گیا, اس کی بے کنی نہ کی گئی, اخلاقیات کی میں تو کہتا ہوں پاکستان میں اخلاقی ایمرجنسی نافذ کی جائے. میرے گھر کے باہر سکیپر پڑا ہوا ہے کوڑا ڈالنے کے لیے, مجھے آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کوڑا اس میں ڈالنا ضروری کیوں ہے. مالک ہے کوڑا اس میں ڈالیں. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار وہ تو ٹھیک ہے پا دیں ہے, لیکن کیوں پائیے, پھر انہیں دسنا پڑے گا کہ بھائی بارش ہوگی یا پانی جمع ہوگا, اس میں جراثیم پیدا ہوں گے, سنڈیاں پیدا ہوں گی, فلاں. وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا جہاں تک خیال ہے, ہم دراصل وہ انہوں نے بھی سرکار نے بات کی, ہم محلے میں اچھے نہیں ہیں, ہم شاید بات کو پہنچا نہیں پا رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ قوم بڑی اچھی قوم ہے, بڑی پیاری قوم ہے. ابھی آپ نے ارطغرل کی بات کی, اور میں نے ارطغرل بریک کے بعد آتے ہیں اور دوبارہ اسی سلسلے کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سر. السلام علیکم, ویلکم بیک. خاص صاحب آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں ارطغرل والی. جی ہاں سر, میں یہی چاہ رہا تھا, وہ بات ادھوری رہ جائے نا تو اس کا امپیکٹ غلط چلا جائے. دیکھیں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری بحیثیت ایک اچھے شہری کے, ایک اچھے فرد کے, یہ خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کرائم نہ ہو کسی قسم کا. لیکن جب وہ لوگ جو اینتھروپولوجی کو جانتے ہیں یا علم البشریات کے ماہرین ہیں, یا اگر کبھی کچھ ایسا لٹریچر پڑھا ہو, انسانوں نے ایسا بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. جہاں انسان ہوتے ہیں وہاں جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں بدی بھی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں, یہ بڑے نیک ہیں. میں دیکھیں اگر یہ نہ ہوتے نا تو سارے عیب سامنے ہو رہے ہوتے.
بالکل ایسے ہی. جیسے باقی دنیا میں دیکھتا ہوں، میں کیا کہتے ہیں پاکستان سے باہر جاتا ہوں، میں شیکسپیئر کی اسٹیفرڈ گیا ہوا تھا، اس کی شہر، وہاں میں نے میرا بھائی ساتھ تھا، تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میں اپنی کتاب میں UK یاترا میں لکھ بھی نہیں سکا وہ واقعہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی بھی بہت ضرورت اس بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں ایک پوری قوم بہت اچھی ہے، ایک شخص اٹھتا ہے، ایک گھر میں جاتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے اور وہاں وہ قتل کر دیتا ہے یا کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے جس سے ان کا عزت کا لاس ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا کا سارا خاندان 8 10 15 لوگ پہلے وہ متاثر ہوئے، پھر ان کے رشتے دار متاثر ہوئے، ایک شخص نے اتنا بڑا عذاب برپا کر دیا. اچھا ایک وہ شخص جو قتل کر دیتا ہے نا، قتل کے بعد 1 یا 2 گھر متاثر ہوتے ہیں، تکلیف رہتی ہے، لیکن اگر کہیں عزت کا لاس ہو جاتا ہے، وہ آپ کو پتا ہے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں لوگ بھولنے نہیں دیتے. ان ذہنی مریضوں کے لیے، جس طرح بھی میں نام نہیں لوں گا، اسلام آباد میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ وہ شخص کاؤنسلنگ کیا کرتا تھا انگلش اسکول میں بچوں کی، اور اس نے ایک لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا. کین یو امیجن؟ مطلب کون لوگ ہیں؟ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا آج کے جو بچے ہیں ان کی مائنڈ تھراپی کے لیے، ان کو نیشن بلڈنگ کے لیے ہمیں اخلاقی ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی. میں ابھی ترکی گیا ہوا تھا ڈرامے کی لوکیشن دیکھنے رمضان سے پہلے. میرے پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ آج آخری دن ہے آپ کا، کل آپ پاکستان چلے جائیں گے، میں آپ کو آج برسا اور چلے جائیں عثمان اور تغل کے مزار پہ. میں نے کہا جی وہ کون ہے؟ کہتے وہ آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا؟ میں کہا میں نے نہیں دیکھا. کہتے کیوں؟ میں کہا میں جان کے نہیں دیکھا. کہتے کیوں؟ میں کہا میرا ہیرو تو عبداللہ پٹیک ہے، وہ مینو پاکستان دے ہیرو تکاؤ. اچھا اس بنیاد پہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مسلمان تھا؟ آپ غور کیجئے کہ آپ کو ہمیں جب ہسٹری پڑھاتے ہیں ہمیں کسی اور خطے کے، کیونکہ او جی وہ فلاں سی وہ انجو ایسی. یار میرا خطہ جہاں میں رہتا ہوں، میرے پاکستان کو آپ 47 سے نہ لیں، میرے مسلمانوں کو جس خطے میں رہتے ہیں 1400 سال سے جو مسلمان رہ رہے ہیں یا 900 سال سے، مطلب میرے ہیرو اس خطے کا بابا بلے شاہ ہے، اس خطے کا ہیرو وارث شاہ ہے، اس خطے کا ہیرو میرے داتا سرکار ہیں. آپ مجھے وہ والی ہسٹری مت پڑھائیں خدا را یہ کہہ کر کے یہ مسلمان ہے گئے. تو اس لیے میں اس کے مزاج میں بھی نہیں کیا تھا. رہ گئی بات اخلاقیات کی، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا، برے واقعات ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اس کو مت شیئر کریں. آپ جو میرے ویلاگز دیکھتے ہیں وہ سارے امید سے بھرپور کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں 1 سال کے اندر میں جب فروری میں UK یاترا کی لانچنگ کے بعد جب UK سے آیا ہوں، اس کے بعد میں نے ویلاگ بنایا ہے. میرا 1 سال کے اندر 5 لاکھ پہ پیج کیوں چلا گیا؟ کیونکہ میں کوئی ٹینشن دینے والی بات نہیں کرتا، میں آپ کو تکلیفیں نہیں سناتا، میں آپ کو اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ بابوں نے سکھایا تھا کاکا اعتراض کرنا ہے تو شیشے کے کھلو جا اپنے سے کر، تعریف کرنی ہے تو سامنے والے کی کر. اب یقین کر لیجئے صرف ایک بات کروں گا اوورسیز پاکستانی اس کے لیے، کیونکہ میں ان سے ملتا ہوں، میں جاتا ہوں، میرے بہت سارے جب سے دوست ہیں، جب سے فیس بک آئی ہے. یہ اللہ والے بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد یہ لوگ ہیں. اتفاق ایسا یہ پاکستان میں نہیں رہتے، یہ وہاں سے پاکستانی کی جو سہایتا کرتے ہیں، فنڈز بھیجتے ہیں، ذریعہ مبادلہ آتا ہے. اور خاص طور پہ جو پاکستانی یہاں سے پاکستان سے کوئی آتی بہت شاعر ہو آرٹسٹ ہو چلا جاتا ہے، یہ اس کو ایسے سر پہ بٹھاتے ہیں کہ جیسے عید کا دن ہو. تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے بڑا شکریہ ادا کروں گا آپ دونوں کا بھی اور ان تمام پاکستانیوں کا، اور اوورسیز پاکستانی کا جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو. چلیں میں اخلاقیات کے اوپر بھی بات چلتی آ رہی ہے، اور میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے زیادہ لوگوں کے اخلاقیات اچھے ہیں، مگر جو ایک چیز میں نے پوائنٹ شروع میں ڈسکس کیا تھا اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا مزید ڈسکس کروں گے. اس لیے نہیں کہ وہ اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جو اچھائی ہے، اچھائی کو اچھا کہنا، برے کو برا کہنا، اپنے دل کے اندر اس کی ایک چیز پیدا کرنا کہ یہ چیز بری ہے، اس کو لے کر آئیں. میں سمیلا ملک صاحب کی طرف بھی آؤں گا کہ دیکھیں کہ جیسے ہمارے جن لوگوں نے ہمارے پاکستان بنایا اور محنت کی، آج ان کی نسلوں کا کیا حال ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے پاکستان کو لوٹا ان کی نسلوں کا کیا حال ہے. تو یہ ہمارے قوم کے اندر کس طریقے سے اس جو سوچ کو پیدا کیا جائے کہ جو شخص کرپٹ ہے اور برا ہے اس کے لیے ہمدردی کرنا چھوڑ دیں اور ہم اس کو اچھا بنائیں جو اچھا ہے، جس کے پاس چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہم نے اخلاقیات میں بھی بہت باتیں کر لی، اور افتخار صاحب نے ہمیں بڑا خوب آئینہ دکھایا. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے کب کہا کہ پاکستان اچھا نہیں ہے. ہاں تو ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
اور سچی بات یہ ہے کہ میں آپ نے بات کر دی تو میں آپ کو بتا دوں، آج ہمارا جو برطانیہ کا وزیر اعظم ہمارے دوستوں میں ہے، وہ جب وزیر اعظم نہیں تھا تو ہم سے باتیں اس سے ہوتی تھی، تو وہ کہا کرتا تھا یار ڈاکٹر ملک تمہاری ایک بات میں نہیں سمجھ سکا تمہاری قوم کی. اس نے کہا تم لوگوں نے آگے ہماری نسلیں برباد کر دیں، لڑکیوں کو پبوں سے اٹھا لیا، شادیاں کر دی، شادی کر بچے دے دیے، چھوڑ دیا، سب کر دیا. لیکن ہمارا کوئی انگریز بچوں کو پاکستانی لڑکی سے یا انڈین لڑکی سے بھی وہ گھوم رہا ہو تو تمہارے لڑکے پاکستانی مل کے پکڑ اس کی پٹائی کر دیتے. ویسے ہی جب تفتیش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ یہ بچی کو جانتا ہے نہ بچی جانتا ہے، بس ایسے ہی مارتی کہ تم پاکستانی لڑکی کو کیوں چلے گئے. مطلب آپ مانے جذباتی تو ہے نا، جذبات تو نہیں ہم نے چھوڑے، چاہے ہم دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں. آپ افتخار صاحب چاند پہ بھی چلے جائیں تو چاند پہ بھی آپ کے جذبات کے ساتھ رہیں گے. مطلب یہ تو بات ہے. اور جب جہاں جذبات ہوتے ہیں تو وہاں اس بات کا بھی احساس بڑا رہتا ہے کہ جو ایسی چیز جو ہمارے بچوں کی، ہماری نسل کی تربیت میں خلل ڈالے یا ہمیں منزل تک نہ پہنچنے دے، اس کی بھی نشاندہی کی جائے. میں پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں. میں بھی آپ کی طرح لکھتا ہوں، مجھے عرصہ دراز ہو گیا لکھتے ہوئے بھی. مطلب ہے کئی کتابیں بھی آئیں، اور یہ لکھنے پڑھنے کا کام تو اس طرح لیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قلم جو ہے، اللہ نے اس قلم کی تحریم کی قسم کھائی ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ قسم کھائے؟ وہ جو خالق ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ مخلوق کو یقین دہانی کرائے. مطلب وہ تو خود خالق ہے. ایک اسے قلم کی تحریم سکھائی، قلم کی تحریم ہمیں اس لیے سکھائی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ قلم کی قوت کیا ہے. قلم کی قوت کیا ہے. جب میں نے شروع کیا تو پتہ نہیں آپ کا بھی بہت تعلق ہوگا بابا جی کے ساتھ. میں تو آج پہلی دفعہ آپ کی زیارت ہو رہی ہے، تو مجھے بانو قدسیہ اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، انہوں نے کہا تھا مجھے، انہوں نے پین دیا تھا. آج میرے بھی پاس بھی ہے، اچھا ایک میرے پاس بھی ہے. اچھا اچھا. مجھے انہوں نے پین دیا تو پین کے ساتھ ایک کاغذ ایک فکرہ لکھا انہوں نے اس پین کے ساتھ، جس کے اندر ڈبیا میں پین تھا، پارکر پین تھا، اس کے اندر جو کاغذ ایک رکھا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا. آج بھی میرے پاس آج بھی موجود ہے، اور مجھے اپنی جان، دل و جان سے زیادہ وہ عزیز ہے. اس کا لکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس سے کتنے لوگوں کی تربیت ہوگی اور کتنے لوگوں کی بربادی ہوگی. واہ واہ، کیا بات، کیا بات، واہ واہ. زبردست. یعنی اس ایک فکرے میں انہوں نے کئی کتابوں کا ارک نچوڑ کے رکھ دیا. اس ایک فکرے میں یہ تھے تربیت کرنے والے. اخلاقی بات کیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے، میں تو پوتوں والا بھی، میرے پوتے پوتی بھی ہیں، وہ مجھ سے عجیب و غریب مجھ سے سوال کرتے ہیں. میں تو بعض سوالوں کا جواب دے ہی نہیں پاتا. سچی بات یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارا بچہ کسی آگ کی طرف جا رہا ہو، ہم اسے کیوں پکڑ لیتے ہیں، اسے دبوچ لیتے ہیں، خبردار نہ جاؤ، اسے سمجھاتے ہیں یہ خطرناک ہے، ہمارا ہاتھ جل جائے گا، موت ہو سکتی ہے، یہ ہے وہ ہے. اگر میرے ہاتھ میں ایسے ٹلگم پاؤڈر رکھ دیا جائے، مجھے بتایا نہ جائے، مجھے یہ بتا دیا جائے کہ سائنامائڈ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اسے فوراً پھینک دوں گا اور میں اسے اپنے ہتھیلی میں بھی رکھنا جو ہے گوارا نہیں کروں گا، یہ تو زہر ہے. مطلب یعنی گویا ایک ہے تربیت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بہت ضروری ہے، اسے کرنا چاہیے. ہم نے بہت سی باتیں کر لی، پروگرام کا وقت بھی تھوڑا ہے. اب ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم 75واں یوم آزادی منانے جا رہے ہیں. 74 سال ہو گئے اس کو آزاد ہوئے. 74 سال کا آدمی جو ہے اپنے دانتوں سے کبھی کبھار محروم ہو جاتا ہے، بال ٹوٹ جاتے ہیں، داڑھی پوری سفید ہو جاتی ہے، اور اس سے کئی اور چیزیں، قوا اس کے بڑے مزمحل ہو جاتے ہیں، قوا اس کے اتنے مزمحل. ہمیں کرنا کیا ہے؟ چلیے وہ چیزیں جو ہم نہیں کر پائے وہ کم سے کم اپنی نسل کو تو دے جائیں، اپنے بچوں کو تو دے جائیں، اپنے پوتوں پوتی کو دے جائیں. مطلب اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ہم جرم عظیم کا ارتکاب کر رہے ہیں. پھر ہمیں یہ تقریریں کرنے، واز کرنے، پروگرام کرنے، لکھنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ پھر اس کی زیادہ بات پرس ہو. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، بہت کم علمی کی بنا پہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے کئی گھنٹے ہونے چاہیے تاکہ آپ سے کچھ سیکھا جائے. بات یہ ہے کہ جب سے میں سعودی عرب میں جب مجھے موقع ملا 10 سال خانہ کعبہ میں کام کرنے کا، جب عربی سیکھ لی میں نے، تو قرآن کا مفہوم ہی ایک اور ہے. جب قرآن کی عربی نہیں آتی تھی، طوطے کی طرح پڑھتے تھے، لیکن جب اس کا مفہوم آیا تو اب قرآن چلنے نہیں دیتا آپ کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کہتا ہے ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم آزمائیں گے، ہم تو تمہیں ضرور آزمائیں گے. تمہیں حالت جنگ سے، امن سے حالت جنگ میں لے جا کے
खौफ में खौफ में जाके तुम्हारी फसलें पकी होंगी, तुम रदा करोगे इसकी फसलें काटें, मालदार हो जाएं, वो फसलों को उजाड़ के, और बहुत सी आजमाइशों में डाला जाएगा। अगर आप तुम सब्र के साथ उन्हें आजमाइशों को बर्दाश्त कर लिया, फिर तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हाँ, इसका इलाज भी बता दिया कि तुम कभी मुसीबत आए तो कहो ये अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ चले जाएगी। अब आप ये बताइए ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के, हमारे बड़ों ने जो कुर्बानी की हमें मिसालें सुनाई हैं, अभी इन्होंने बड़ा एक नवाज साहब ने एक फिक्रा कहा, मतलब बड़ा शक कि हमारे जो पाकिस्तान बनाने वाली जो हैं उनके बच्चे जो हैं डायलिसिस में पड़े हुए हैं। आपने वो खत नहीं पढ़ा, मतलब जो कायदे मिल्लत अकल की बहू ने वज़ीर आला सिंध को लिखा है कि मेरे हम शौहर के पास, अब मेरे पास पैसे नहीं रहे डायलिसिस के अपने शौहर के, इसका इलाज करवाइए। क्या सारी कौम के लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है? वो करनाल का नवाब जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, एक नहीं दी, उसकी माँ कितनी बड़ी रना लियाकत, कितनी बड़ी खातून थी, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी औरत ने ये भी लिखा कि मेरे शौहर मेरे मकान में रह रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझे दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे याद है कि मैं बाबा जी के घर ही बैठा हुआ था, तो एक साहब ने मुझे कहा कि जो हिंदुस्तान से आए हैं, कश्मीर से, मुस्लिम पंजाब से, जितने उन्होंने क्लेम दायर कर दिए हैं कि हम क्या छोड़ के आए हैं, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन मजबूत तौर पर शामिल कर ली जाए तो उससे ज्यादा बनती है। बिल्कुल सही। चलिए सर, I have to wrap up. We are over of the time, सर। शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने का, शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर इस मौजू के ऊपर बात होगी। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज एक बड़ी ही नामवर शख्सियत से मेरी मुलाकात करवा दी। सर आप दोनों को नहीं सर, समीउल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का भी बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह में आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये तो आपने बाबा जी की बात दोहराई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।